سوال یہ ہے کہ مرد 4 شادیاں بھی کریں، متے بھی کریں، اور جناب مسیار بھی کریں، اور لونڈیاں بھی رکھیں، اور عورت جو ہے وہ ایک سے زیادہ نکاح نہ کرے، یہ اس کی کیا لاجیکل جسٹیفیکیشن؟ عورتوں کے لیے بھی دین ہے نا، وہ سوال کریں تو آپ کیا جواب دیں گے؟ جتنے سوالات ہیں ان کی جسٹیفیکیشن صرف ایک ہے کہ اگر گاڈ ایگزسٹ کرتا ہے تو باقی سارے سوال بے معنی ہیں. اگر گاڈ کو مانا تو اس سے بھی بڑا سوال یہ ہے، یہ تو بہت چھوٹا سوال ہے، اس سے بڑا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری مرضی کے بغیر مجھے پیدا کیا ہے. نہیں یہ تو دیکھیں نا، یہ تو وہ ٹھیک ہے آپ کی بات، لیکن میں اس کا رونا شروع کر دوں بیٹھ کے؟ پڑھی لکھی عورتیں تو سوال کریں گی، اور ایک سوال کریں گی تو ہم ان کو یہ جواب دیں گے کہ آپ پہلے جیسے گاندھی صاحب سے کرتے ہیں، اللہ نے آپ کو مرد کیوں نہیں بنایا، عورت بنا دیا ہے. پہلے اس کے اوپر رونا روئیں کہ آپ بھی ایک جلاد قسم کی مرد ہوتی اور آپ کے نیچے عورتیں ہوتی، اس کے اوپر رونا روئیں اور روتے رہے اس کے اوپر. اللہ کے بندو، ہمیں ایک بندے نے دھکا دے کے سمندر میں پھینک دیا ہے، اور ایک آپ کا خیر خواہ سمندر کے کنارے کہہ رہا ہے کہ ہاتھ پاؤں مارو بچ جاؤ گے ورنہ ڈوب جاؤ گے. آپ کہ نہیں منو دسو منو تکا کی نہیں دیتا ہے، میں ہاتھ پیر نہیں مار رہے جو کہ منو تکا دینے لیتا نہیں پتا. تو اب یہ کہے گا اپنی جان بچاؤ، اس وقت تو ہاتھ پاؤں مار کے بچ جاؤ، بعد میں دیکھ لیں گے کس نے دھکا دیا. اسی طریقے سے خدا نے ہماری مرضی کے بغیر ہمیں ان آزمائشوں میں ڈالا، یہ شریعت کی پابندیاں ڈالی. کیوں ڈالی؟ ڈل گئی ہیں. فی الحال ہاتھ پاؤں مارے، اللہ کے پاس پہنچیں گے اس سے سوال کر لیں گے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر تو میرے ان سوالات کے لاجیکل جواب دینے سے سارے سوال ایڈریس ہو جائیں پھر تو میری اس عمل کرنے کا کوئی فائدہ ہے. کوئی نہ کوئی سوال تو پھر بھی باقی رہ جائے گا. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں پہلے گاڈ کی ایگزسٹنس پہ بات کریں. گاڈ ایگزسٹ کرتا ہے، باقی سارے سوال بے معنی ہو جائیں گے. نہیں وہ تو یہ اس پہ تو جو یہ بعض اس طرح کے جو پرویزی ٹائپ لوگ ہیں، یا اب عورتیں زیادہ اس سے متاثر، دجال کے دور میں بھی عورتیں زیادہ، آپ نے سنی ہے نا حدیث؟ جی جی. تو وہ اس پہ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں جی یہ کیونکہ ہر دور میں مرد ڈومینیٹ کرتے رہے ہیں تو شریعت بھی انہوں نے جو ہے نا ایسے مسائل اپنی طرف سے گڑے ہوئے ہیں کہ جس میں مردوں کو سلطیں ہوں، عورتوں کو دبائی جو. ایک منٹ، یہ سوال اٹھاتی ہیں، اسی لیے گاندھی صاحب کی طرف زیادہ جاتی ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ اسلام میں، قرآن میں عورتوں کے حقوق مردوں سے زیادہ ہیں. یعنی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کی ذمہ داری لگائی ہے کہ عورتوں کو کھلانا پلانا ہے، کہیں عورت کی ذمہ داری نہیں لگائی ہے. اور پریکٹیکلی بھی ایسا ہی ہے. کوئی اکا دکا کیس لد ہے نا، لیکن پریکٹیکلی بھی یہی ہے. اسی طریقے سے مرد کو کہا گیا ہے کہ اگر یہ اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، حالانکہ بچہ اس عورت کا بھی ہے، لیکن اس کی پیمنٹ تم نے کرنی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، پھر یہ کہتے ہیں وراثت میں آدھا حصہ رکھا گیا. وہ تو ایک طرف سے آدھا حصہ رکھا گیا نا، اس کو تو باپ کے مرنے کی وراثت بھی ملنی ہے، خامد کے مرنے کی وراثت بھی ملنی ہے، اور بیٹا مر گیا اس کی بھی وراثت ملنی ہے. وراثت کی کتنے ساری چیزیں. پھر باپ کے قدموں کے نیچے جنت نہیں کہا گیا، عورت کے قدموں کے نیچے جنت کہا گیا. اور پریکٹیکلی اس وقت عورت مسلمان معاشرے میں تو ایک بت بن چکی ہے. میں تو یہ کہوں گا، یعنی گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ماں کی دعا جنت کی ہوا، باپ کی دعا جنت کی ہوا نہیں لکھا ہوتا. اور لکھا ہوتا ہے میری ماں کی دعاؤں سے، کہیں نہیں لکھا ہوتا ہذا من فضل ربی. بہت کم لوگوں نے لکھا ہوتا ہے مرشد کی نگاہ ماں باپ کی دعا، یہی لکھا ہوتا ہے. اللہ نے مجھے کٹا ہوتا ہے مرشد کی نگاہ اور ماں باپ کی دعا. تو پریکٹیکلی ماں اور ماں کے اوپر منقبتیں پڑھ کے بیسیکلی ماں کو گاڈ کے مقابلے پہ کھڑا کر دیا انہوں نے. اس وقت پریکٹیکلی یہ نہیں، وہ تو کہتے بھی ہیں نا کہ ماں جو ہے خدا کا روپ ہے. یہ کئی لوگ کہتے بھی ہیں، کہتے بھی غلط کہتے ہیں. غلط کہتے ہیں. جی جی غلط کہتے ہیں. ماں کا روپ کیوں ہے؟ ماں تو دوزخ میں جلائے اپنے بچے کو آگ میں پھینک سکتی ہے، لیکن اللہ تو پھینکے گا. ماں کا اور خدا کا ماں کا یہ تو میرا خیال ہے نیو ڈار صاحب بھی اور صوفی بھی اس قسم کی دلیلیں دیتے ہیں. کیا وہ کہتے ہیں جی یہ جو ہے جیسے ہے نا، یہ جیسے ماں ڈراتی ہے نا، میں تیری انگلی جلا دوں گی پھر جلاتی ہے. وہ کہتے ہیں جی یہ تو اللہ تعالیٰ نے ڈرائی ہے. تو کہہ رہے ہیں میں جلائے ہوئے دکھائے گئے ہیں، اللہ کے نبی کو دکھائے گئے ہیں. لیکن وہ قرآن میں پھر کہتے ہیں یہ بھی تو ہے نا کہ میں نے رحمت کو اپنے اوپر لازم کر لیا. ہاں تو یہ میری رحمت اس پہ غالب ہے. تو نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں غفور رحیم ہوں، لیکن میرا عذاب بھی بڑا دردناک ہے. سورۃ الحجر میں قرآن نے کبھی ون سائیڈڈ پکچر نہیں گاڈ کی پیش کی ہے. ٹھیک ہے. پھر میں پریکٹیکلی پھکی دوں شاہ جی، پریکٹیکلی بھی لے لیں پھکی. جی بولیں. آپ کا اگر اختیار ہو، آپ کسی ایسی عورت کو موت دیں گے جس کے 4 چھوٹے چھوٹے بچے ہوں کہ اس کو بچپن میں ہی مسکین کر دیا جائے اور وہ ستیلی ماں کے ٹائی چڑھا دیا جائے؟ میں تو خدا تو کرتا ہے، ہزاروں ایسی ماؤں کو موت دیتا ہے جن کے بچے یتیم ہو جاتے ہیں، ان کے مینٹل ماڈلز تبدیل ہو جاتے ہیں، وہ ستیلی ماؤں کے ہتھے چڑھے رہتے ہیں. یہ کون کر رہا ہوتا ہے؟ خدا کر رہا ہوتا ہے. تو اگر آپ کی ڈاکٹرائن مان لیجئے کہ خدا صرف محبت ہی محبت ہے، خدا بالکل ون سائیڈڈ ہے، وہ صرف ڈراتا ہے کرتا نہیں ہے، وہ تو کتنی عورتوں کو موت بھی دے رہا ہے، ان کے بچوں کو یتیم کر رہا ہے، کتنے غریب بچوں سے ان کے باپ چھین رہا ہے. گھر میں ایک کمانے والا کفیل ہے خود کے شملے میں، وہ بھی مر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ چھین رہا ہے. تو آپ کی اگر ڈاکٹرائن مان لیجیے تو یہ پریکٹیکلی تو سب کچھ ہو رہا ہے. بھائی خدا تو بے پرواہ ہے، اس نے دنیا آزمائی. یہ گاندھی صاحب ایک بڑی پیاری بات کرتے تھے
جب ہود بھائی نے ان سے اعتراض کیا کہ دنیا میں معذور بچے کیوں پیدا ہو رہے ہیں اور لوگوں کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، تو غامدی صاحب نے کہا کہ اگر صرف دنیا کی زندگی سب کچھ ہوتی نا پھر آپ کا اعتراض بالکل ٹھیک تھا، لیکن اگر دنیا کی زندگی کے بعد کوئی اور زندگی بھی آنی ہے اور اس کے کمپیریزن میں پلس مائنس کر کے الٹیمیٹلی فیصلہ ہونا ہے، پھر آپ کا اعتراض غلط ہے۔ اگر اربوں سال کی آخرت کی زندگی کے مقابلے میں دنیا میں کوئی 60 سال بھی لولے لنگڑے پن میں گزار دے تو کچھ بھی نہیں ہے، ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے تو جنت ہے اس کے پاس، ٹھیک ہے نا۔ آپ اگر صرف دنیا کی نظر سے دیکھیں گے تو آپ کو شریعت بھی فراڈ نظر آئے گی، لیکن شریعت انکمپلیٹ ہے آخرت کے بغیر۔